ابن سیاد ہی دجال ہے؟ سوال: ایک سوال کا جواب دینے سے پہلے اور بعد والے بہت سارے لوگ حیران رہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اگر میں کہوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لوگوں نے دجال کی شخصیت کی حد بندی کرنے میں بہت اختلاف کیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ دجال ابن سیاد ہے، جیسا کہ ایک سے زائد صحابہ کرام اور دیگر حضرات نے اس کا یقین کر لیا ہے؟ ہم سے اس اختصار سے بیان کریں گے۔ ابن سیاد کا نام آصاف ہے، یہود سے تھا۔ زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کہانت کا دعوے دار تھا، اور اس کا امتحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیا تاکہ صحابہ کرام کو اس کے حال کی حقیقت معلوم ہو۔ اس کا امر باطل صحابہ کے لیے ظاہر ہو جائے کہ وہ جادوگر ہے، اس کے پاس شیطان آتا ہے، اس کی زبان پر وہی کچھ القاء کرتا جو وہ کہانوں کے لیے القاء کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس کے ساتھ کئی ملاقاتیں تھیں۔ بعض کے نزدیک یہ راجح ہے کہ وہ ابن سیاد ہی دجال ہے۔ ہم اسے مختصراً بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن سیاد سے گفتگو۔ حدیث کی کتابیں ابن سیاد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن سیاد کے ساتھ وقوف اور اس پر اسلام پیش کرنا اور جو اس نے جواب دیا ذکر کرتی ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن سیاد کی طرف گئے، حتیٰ کہ اسے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا پایا۔ اس دن وہ بلوغ کے قریب تھا، کوئی چیز سمجھتا نہیں تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی پشت پر مارا، پھر فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے رسول ہیں۔ ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر معاملہ خلط معلت کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تیرے لیے ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے کہا، وہ دھواں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے اس کے بارے میں اس کی گردن ماروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ ہوا تو اسے مجھے پر تسلط ہرگز نہ ہوگا، اور وہ نہ ہوا تو اس کے قتل میں تیرے لیے کوئی خیر نہیں۔ ابن حجر نے ذکر کیا کہ اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ یہودیوں سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مانتے تھے، لیکن دعویٰ ان کا یہ تھا کہ آپ کی بعثت عرب کے ساتھ مخصوص ہے۔ ابن حجر نے کہا، اس کا فساد واضح ہے، اس لیے کہ انہوں نے جب اقرار کر لیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو محال ہے کہ آپ اللہ پر جھوٹ بولیں۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ عرب اور غیر عرب کے رسول ہیں، تو آپ کا سچا ہونا متعین ہوا اور آپ کی تصدیق واجب ہوئی۔